بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا وقال تعالی فی موضع آخر فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طيرة ولا عامة ولا السفر. عزیز دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دین دیا ہے وہ مکمل دین ہے. اس میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے دین میں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا ہے، اناؤنس کر دیا ہے کہ تمہارے اوپر جو دین ہم نے نازل کیا ہے وہ مکمل ہے، کمپلیٹ ہے، 100% مکمل ہو چکا ہے. 1% بھی کمی نہیں چھوڑے اس میں. تو اس میں اس پورے دین میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہمارے عقائد صحیح ہو، ہماری عبادتیں صحیح ہو، ہمارے معاملات صحیح ہو، ہمارے اخلاق صحیح ہو، ہمارا رہن سہن صحیح ہو، ساری چیزیں سکھائی گئی ہیں ہم کو. تو اسلام کے آنے سے پہلے عربوں کے اندر یہ عادت تھی کہ وہ مہینوں کو منحوس سمجھتے تھے، دنوں کو منحوس سمجھتے تھے اور وقت کو منحوس سمجھتے تھے اور جگہ کو منحوس سمجھتے تھے. ان کے اندر ایک رسم یا ایک جو ہے ایک غلط عقیدہ ان کے دلوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد ان تمام غلط عقیدوں کو اور غلط رسموں کو، غلط چیزوں کو درست کر دیا، ختم کر دیا اور ان کو درست بھی کر دیا. غلط عقیدوں کو کیا کیا اللہ کے نبی؟ ختم کیے، ان کو درست کیا، صحیح کیا. تو جن جن عقیدوں کو اللہ کے نبی نے درست کیا ہے ان میں سے ایک کیا ہے؟ مہینوں کے بارے میں بدشگونی لینا. مہینوں کے بارے میں بدشگونی لیتے تھے. بدشگونی بولے تو کیا؟ بدشگونی کا مطلب کسی آدمی کے بارے میں، کسی عمل کے بارے میں، کسی کام کے بارے میں، یا پھر کسی وقت کے بارے میں، کسی جگہ کے بارے میں اچھا یا برا ہونے کا عقیدہ رکھنا، اس کو بدشگونی بولتے. نہیں وہ آدمی اچھا ہے، لک پرسن ہے،
وہ آدمی کیا ہے؟ لک پرسن ہے، انہیں آئے تو سب بھی کام ہو جاتے. اور وہ آدمی بیڈ پرسن ہے، انہیں آئے تو سب بھی خراب ہو جاتا، سب معاملہ بگڑ جاتا. تو آدمی کے بارے میں، کسی آدمی کے بارے میں غلط سمجھنا کہ یہ لک پرسن ہے، یہ بیڈ پرسن ہے، ایسا عقیدہ رکھتے تھے. یہ اچھا انسان نہیں، یہ برا انسان ہے. یہ عقیدہ ان کے اندر بیٹھا ہوا تھا. یہ کتنا ڈینجر عقیدہ ہے معلوم؟ آدمی اچھا نہیں بول کو بولنا، حالانکہ اس کی اپنی کوئی غلطی نہیں ہے. یہ بیڈ پرسن ہے بولے تو کتنا تکلیف ہوتی اس کو، کیا غلطی کیا اس نے. لیکن یہ لوگ جو ہے اپنے طور سے فکس ہو جاتے تھے، یہ بیڈ پرسن ہے، یہ لکی پرسن. تو یہ غلط عقیدہ جو ہے ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اس طرح یہ بدشگونی لینا بولتے ہیں اس کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط اور بری رسم کو، برے عقیدے کو ختم کیا. انسان کوئی بھی غلط نہیں ہوتا. اللہ قرآن میں کیا بولے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں بنایا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ. انسان کو ہم نے پیدا کیا اور اسے بہت ہی بہترین طریقے سے بنایا، اور اس کی صورت سب سے اچھی طریقے سے ہم نے بنایا ہے. یہاں کسی کے بارے میں قید کر کے نہیں بولے جو ہے یہ انسان اچھے ہیں، یہ انسان برے ہیں، نہیں. پورا جو جن سے انسان ہے، یعنی جتنے انسان ہیں، وہ چاہے عورت ہو، چاہے مرد ہو، چاہے کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہو، چاہے اس کا کلر کوئی بھی ہو، چاہے وہ گڈھا ہو، چاہے لمبا ہو، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، دیہاتی ہو، شہری ہو، ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، کوئی تفریق نہیں. انسان کو بنانے میں اللہ تعالیٰ نے سب کو یکساں طور پر خلقتہ بیدی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. کسی مخلوق کا آسمان کتنا بڑا ہے، زمین کتنی بڑی ہے، سورج کتنا بڑا ہے، چاند، اتنی بڑی بڑی چیزیں بنانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا اللہ نے، لیکن میں اپنے ہاتھ سے بنایا بول کو اللہ تعالیٰ نہیں بولے. لیکن جب انسان کو بنانے کے بارے میں جب اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ انسان کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. تو جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہو اللہ تعالیٰ نے، کیا وہ منحوس ہو سکتا ہے؟ وہ خراب ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں کیا جو ہے اختیار ہے کہ فلاں جو ہے بیڈ پرسن ہے، فلاں جو ہے لک پرسن ہے. یہ غلط عقیدہ ہے، ایسا بولنا غلط ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بنایا، اللہ نے چاہے وہ کوئی بھی انسان ہو اللہ نے بنایا ہے، اور تم جو ہے اس میں انسانوں میں تفریق پیدا کر کے گویا کہ اللہ کے بنائے ہوئے مخلوق میں عیب نکال رہے ہو. وہ اچھا نہیں، انہوں اچھا ہے. اللہ تعالیٰ بنانے والا خود نہیں بولا، بنانے والا یہ بول رہا ہے کہ میں نے اچھا بنایا ہے. تو ہم کو کیا اختیار ملتا ہے؟ تو کسی انسان کے بارے میں بدشگونی لینا یہ نہیں ہے اسلام میں. وہ اچھا ہے، وہ برا ہے. اور کسی وقت کے بارے میں برا عقیدہ رکھنا یہ بھی نہیں ہے.
یہ ٹائم اچھا ہے، یہ ٹائم برا ہے، وقت کے بارے میں غلط عقیدہ رکھنا غلط ہے. یہ ٹائم اچھا نہیں ہے، یہ ٹائم میں یہ کام نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے. اگر وقت خراب ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھائے ہیں قرآن کے اندر، والعصر، زمانے کی قسم، وقت کی قسم. وقت میں اب مہینے بھی آتے، دن بھی آتے، اور گھڑی، ٹائم، گھنٹے بھی آتے، سب چیزیں آتی. اگر وہ بری ہوتی، وقت برا ہوتا، تو پھر اللہ کیوں قسم کھاتا ان کا؟ تو اللہ تعالیٰ کا قسم کھانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وقت کون سا بھی برا نہیں ہے، مہینہ کون سا بھی برا نہیں ہے، ہفتوں میں سے کوئی دن برا نہیں ہے، منحوس نہیں ہے. جیسے اب لوگوں عقیدہ بنا لیے محرم کا مہینہ کڑوا مہینہ، سفر کا مہینہ وہ بھی کڑوا مہینہ. دیکھو محرم میں بھی شادیاں نہیں کرتے، فنکشن ہال والے رو رہے، اور سفر میں بھی شادی نہیں کرتے. کیا وہ تو اچھے دن نہیں، یعنی اس میں شادی کرے تو رشتے ٹوٹ کو جاتے. رشتے کیا ہو جاتے؟ ٹوٹ کو جاتے، زندگی نہیں چلتی. یہ عقیدہ ہے، یہ غلط ہے. اب جو محرم میں شادی نہیں کرا اور سفر میں شادی نہیں کرا، وجہ کیا ہے؟ کہ کرے تو زندگی نہیں چلتی، رشتہ جڑ کو رہتا نہیں. اب جو لوگ جو ہے محرم اور سفر میں چھوڑ کو دوسرے وقت میں شادی کرے لیکن ان کا رشتہ ٹوٹ گیا، اس کا کیا جواب ہے؟ رشتہ ٹوٹتا بول کو تمہیں نہیں کرے نا، بعد میں کرے نا، پھر بھی ٹوٹ گیا نا، پھر اس کا کیا جواب ہے؟ وہ کون توڑے؟ یہ اچھا تمہاری بات مان لیے یہ مہینہ خراب ہے نا، پھر وہ میں اس کو بھی برا بولتے کیا؟ وہ مہینہ بھی خراب ہے بولتے کیا؟ ایسے کتنے مہینوں کو تمہیں بدنام کرتے ہیں. جس میں خراب چلتا وہ خراب. تو یہ عقیدہ جو ہے ان لوگوں کا تھا. آج ہمارا بھی وہی عقیدہ ہے، کلمہ پڑھنے والوں کا بھی ایسے ہی عقیدہ ہے. اکثر عورتوں میں یہ بات مشہور ہے، فیمس ہے کہ سفر میں شادی نہیں کرنا، محرم میں شادی نہیں کرنا، یہ منحوس دن ہے، اس میں بلائیں نازل ہوتی ہے، اس میں مصیبتیں نازل ہوتی ہے. تو کسی وقت کے بارے میں برا سمجھنا یہ بھی غلط. کسی جانور کے بارے میں برا سمجھنا، کسی جانور سے غلط عقیدہ لینا. مثال کے طور پر اب جا رہے تھے، بلی، کالی بلی آڑے آ گئی. اب جو ہے اب وہ کیا کی ہوتا میرے کو آج وہیں جو ہے اپنا کام کو روک دیا، ابھی جانے سے رک گیا، میں اب گیا تو کیا تو ہوتا. یہ غلط عقیدہ ہے. تو جانور وہ اپنے کام سے جا رہا ہے، اور کلر اللہ نے بنایا، اس کو کلر اللہ نے بنایا، تو کالا دیکھ کر کے جو ہے برا اثر لے رہا ہے. کالا دکھا تو ابھی کیا تو ہوتا. غلط عقیدہ ہے. ایسے ہی چپل، جاتے جاتے چپل الٹا گر گیا، چپل پہن رہا تھا الٹا گر گیا، تو ابھی جانا چھوڑ دیتا، کیا تو چلتا، ایکسیڈنٹ ہوتا کہیں کی، میرا کام خراب ہوتا کہیں کی، میں مر جاتا ہوں کہیں کی. غلط عقیدہ ہے. اور ایسے ہی گھر میں داخل ہو رہا تھا، وہاں جو ہے چھینک دیا، چھینک آ گئی، اسے چھینک دیا. اب عورت بولتی نہیں ہاں وہاں کھڑو تمہیں اندر آنے کو، اب اس کے اوپر پانی چھینکتے، اس کے اوپر پانی چھینکتے. تو ابھی کیا تو چلتا، تو گھر میں داخل ہوا تو ابھی کیا تو ہوتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ان تمام رسومات کو بے بنیاد قرار دیا ہے. ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایسے ہی جانور کے بارے میں الو آ کے گھر کے اوپر آواز لگایا، الو نے گھر کے اوپر آ کر کے آواز لگائی. اب اس سے یہ سمجھنا کہ آج کیا تو چلتا، گھر میں جھگڑے ہوتے کی، گھر میں کون تو مر جاتے کی. جانور سے ایک عقیدہ جو ہے کریٹ کر رہے لوگ، غلط ہے، اس کی کوئی ثبوت نہیں ہے. وہ اپنی آواز نکال رہا ہے، آواز نکال رہا ہے کا مطلب وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، ہم کو معلوم نہیں ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر مخلوق جو ہے اللہ کو یاد کرتی ہے. وہ اپنی آواز لگا رہی کا مطلب وہ اللہ کو یاد کر رہی ہے، لیکن ہمیں کیا، وہ پکارے تو ہو گیا، ابھی میرا کام ہو جاتا. غلط ہے. کوا آ کے گھر کے اوپر پکارا، اس سے یہ سمجھنا ہمارے گھر کو مہمان آتے. یا پھر جو ہے عورت جھاڑ رہی ہے، جھاڑو لے کے جھاڑو مار رہی ہے، جھاڑو لگ گیا پیر کو، اب جو ہے اس کو کھندلانے لگاتے. پر جھاڑو لگے تو انہیں دبلا ہو جاتا رہتے. اب جتنے لوگ موٹے ہیں پھر ان کو دبلا کرو، تمہیں جھاڑو لگا کو پریشان ہے نا، موٹاپے سے جھاڑو لگا کو تمہیں اچھا چلتا بزنس. کیا حقیقت ہے ان کی کوئی؟ تو ایسے بے تکی باتیں، بے بنیاد باتیں ہمارے معاشرے کے اندر ہے. ان تمام چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ قرآن میں بھی ہے، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، جب کوئی اچھائی ان کو پہنچتی ہے، اچھے حالات ان کے اوپر آتے ہیں، خوشی کے حالات آتے ہیں، فائدہ ہوتا ہے، مال ملتا ہے، تو قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، کہتے ہیں کہ ہمارے کو ملنا ہے، ہمیں ہمارا نہیں ملے تو کسے ملتا، ہمارا کچھ ملنا، ہمیں مستحق ہے اس کے. اچھی چیز ملا تو ایسا بولتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر کوئی برائی پہنچتی ہے، يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، کوئی برائی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ ان کے اوپر جو ایمان لائے تھے ان کے اوپر ڈال دیتے. دیکھو موسیٰ کی وجہ سے یہ پریشانی آئی، یہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں نا، ان کی وجہ سے یہ پریشانی آئی. اچھی چیز پیش آئی تو ان کی طرف منسوب کرتے، بری چیز پیش آئی تو مسلمانوں کے اوپر. اب بھی وہ چل رہا ہے. کرونا آیا، کس کے اوپر ڈالے ہو؟ مسلمانوں کے اوپر. نظام الدین بنگلے والی مسجد سے آیا تھے، ان کی وجہ سے آیا. بعد میں تحقیق کرے ان کی غلطی نہیں ہے، ان کی وجہ سے نہیں آیا، لیکن اس کی پہلے ٹارگٹ کسے کریں گے؟ مسلمان کو. ابھی جو ہے کیرلا میں وائناڈ، وہاں پر جو ہے پانی آیا، وہاں پر راتوں رات جو ہے کئی گھر مار لے کے گئے. اب اس کو بھی مسلمانوں کے اوپر ڈال رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ یہ گائے کھاتے ہیں، گائے کاٹتے، اس کی وجہ سے وہ آیا کرتے. اچھی چیز پیش آتی ہے تو اپنے اوپر لے لیتے، بری چیز آئے تو دوسروں کے اوپر ڈالتے. تو یہ حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں چلتا ہے وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے ہے. بری چیزیں آ رہی ہے تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے آ رہی ہے. اچھی حالات پیش آ رہے ہیں تو وہ تمہارے اچھے اعمال کی وجہ سے پیش آتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا ہے ان تمام غلط عقیدوں کو. لا عدوہ، بیماری جو ہے ایک دوسرے کو سپریڈ نہیں ہوتی.
ولا طیرتا، بدشگونی لینا جائز نہیں ہے. بدشگونی لینا، ابھی جو ہے ایک گھر لیا، نیا گھر لیا، وہ گھر میں جاتے کون تو مر گئے، گھر میں جانا کیا ہوا، کون تو مر گئے. ابھی ہو اب وہ یہ گھر کیا کہ فرق ہے، گھر کیا ہے، فرق ہے کیا کہ انہوں مر گئے، اور ایک جنے مر گئے، دوسرے تیسرے بھی مر گئے. ابھی دل میں پڑ گیا اب وہ یہ گھر اچھا نہیں ہے. حالانکہ موت جو ہے وہ یقینی چیز ہے. ایسا کوئی گھر بتاؤ جس میں کوئی مرا ہی نہیں ہے، بتا سکتے آپ؟ تو موت آتی ہے، لیکن وہ گھر میں جانا اس کا موت کا وقت آیا، انہیں مر گیا. لیکن اب اس سے یہ سمجھنا کہ جو ہے یہ گھر اچھا نہیں ہے، یہ غلط ہے. اسلام اس کو قبول کرتا نہیں، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. تو ولا طیرہ، الطیرہ تو شرک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ بدشگونی لینا، اس طرح کا جو ہے موڑا نبی کے رکھنا، اس طرح کے غلط تصورات رکھنا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ سب غلط ہے، شرک ہے، شرک کے کام ہے. مشرک لوگ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں، مسلمان اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھتے. ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک غلام تھا. وہ غلام سے بادشاہ نے کہا کہ تو میرے سامنے نہیں آنا، تو میرے سامنے آیا جب کیا تو ایک چلتا، کیا تو فرق چلتا مجھے، کیا تو جو ہے مصیبت آتی. اس لیے جو ہے صبح تم اپنا منہ مجھے نہیں دکھانا. غلام کو بول دیا. وہ جو ہے صبح میں نہیں، جیسا دوسرے ٹائم میں آ کو بادشاہ کو اپنا منہ دکھاتا تھا. اب ایک دن اس کو ضرورت پڑ گئی، بادشاہ کے پاس صبح میں ضرورت پڑ گئی، آ گیا. اب بادشاہ کو یاد ہے لیکن اسے یاد نہیں، مجھے بادشاہ جو ہے اپنا چہرہ نہیں دکھانا بولے. اب آتے ہی بادشاہ یاد کیا ہوا ہے، پہلے سے بول دیا ہے، آرڈر دیا ہے کہ جو ہے صبح تمہارا منہ میں نہیں دیکھنا، کہے تو تم منحوس ہے. تو اس کو سزا جو ہے تجویز کر دیا، پنشمنٹ، شام تک اسے کوڑے مارتے رہو. اس کے بعد شام میں اس کو بادشاہ کے پاس لائے. میں بولا تھا نا پہلے ہی تمہیں نہیں آنا، میرے پاس ہے تو کیا تو ایک چلتا. تو اس آدمی نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اصل میں جو ہے نا صبح میں تمہارا منہ دیکھا، جس کی وجہ سے مجھے صبح سے لے کر شام تک مارا پڑے. میں مصیبت میں ہوں، تم میرے کو دیکھے نا، تمہیں انجوائے کر رہے آرام سے، اچھے ہے تمہیں، صبح میرے کو دیکھ کو تمہیں اچھے ہے. لیکن میں تمہارے کو دیکھے نا جب سے جو ہے مجھے مارا پڑتے ہیں. تو اب تمہیں بتاؤ کہ میں منحوس ہوں یا تمہیں منحوس ہے، تمہیں اچھا ہے کہ میں اچھا ہوں، تمہیں بولو. شرمندہ ہو گیا بادشاہ، سمجھ میں آ گیا اس کو، اس کی آنکھیں کھول دیا. تو اب جو ہے اس کو چھوڑ دیا بادشاہ نے. تو ایک آدمی کالا تھا، کالا ایک دم جو ہے وہ آئینہ لے کر کے، راستے میں آئینہ ملا، اسے نکال کر کے دیکھے تو پورا کالا دکھ رہا ہے. کیونکہ وہ کیا سمجھا، آئینے میں فرق ہے، آئینے کو کیا کر دیا، توڑ دیا، اسی لیے تجھے کسی نے پھینک دیا ہے. تو ایسا ہمارا حال بھی ایسے ہی ہے، ہم اپنے برے اعمال کو دیکھتے نہیں، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے یہ حالت آئی، ایسا نہیں دیکھتے. بلکہ وہ جیسے آئینے کو اس نے توڑ دیا، ویسے جو ہے مہینوں کو غلط سمجھتے. یہ مہینہ اچھا نہیں، وہ دن اچھا نہیں، وہ جگہ اچھا نہیں، وہ آدمی اچھا نہیں، اس کا پاؤں اچھا نہیں، اس کا پاؤں دول اچھا نہیں، وہ لڑکی سے شادی کرے جب سے جو ہے یہ گھر میں کیا بھی اچھا ہون نہیں. عورتوں اور یعنی لڑکیوں کو بھی ٹارچر دیتے، یہ غلط عقیدے کی، انہیں آئے جب سے کیا تو ایک چل رہا. یہ غلط عقائد کو اسلام نے ختم کر دیا. ایسا انسانوں میں، جانوروں میں، مہینوں میں، دنوں میں کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی ہمارے اعمال میں ہے. جس دن ہم گناہ کریں اس دن نحوست، وہ دن ہمارے لیے بہت بڑی نحوست. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے عقائد کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو سنت نہیں پڑھے وہ سنت ادا کرے.